بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ تلاوت کے کچھ احکام کل ذکر کیے تھے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جو معروف ہے کہ ایک جگہ ایک مجلس میں ایک ہی آیت سجدہ تلاوت بار بار ہو رہی ہے تو ایک ہی سجدہ تلاوت ہوگا کرنا واجب ہوگا، لیکن اگر ایک ہی مجلس میں مختلف آیتیں پڑھ گئی تو مختلف سجدے ہر ایک پر لازم ہوں گے۔ اسی طرح اس کی ایک صورت یہ بھی بنائی گئی کہ ایک ہی مجلس کے اندر سجدہ واجب ہوا، انسان نے سجدہ نکال لیا، پھر وہی آیت تلاوت کر دی تو پھر آیت سجدہ واجب ہو جائے گا، پھر سجدہ کرتا ہے، پھر وہی آیت پڑھتا ہے تو پھر سجدہ کرنا پڑے گا۔ تو اگر ایک ہی آیت سجدہ تلاوت بار بار پڑھنی ہو یا مجلس میں آنی ہو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب وہ آیت یا اپنا حصہ مکمل کر لے اکٹھا ایک ہی مرتبہ اس کا سجدہ نکال لے۔ جو اگر پہلے نکالتا رہے گا تو سجدہ تلاوت چونکہ ادا ہو گیا تو گویا کہ اس نے دوبارہ ایک نئی آیت پڑھی ہے، تو جب نئی آیت پڑھے گا تو پھر سجدہ آئے گا، پھر کر کے پھر پڑھتا ہے تو پھر آئے گا۔ چاہے ایک ہی مجلس میں بیٹھا ہے یا کسی سے سنتا رہتا ہے، کسی سے سنا سجدے میں چلا گیا، پھر اس نے آیت پڑھ دی، پھر سجدے میں چلا گیا، تو پھر یوں جاری رہے گا۔ لہذا جب تک وہ محفل مکمل نہ ہو جائے تو اس پر ایک ہی پڑھے گا۔ اگر بار بار کرتا ہے تو پھر یہ جگہ بدل لیتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ اٹھ کر اس جگہ سے چلا جاتا ہے، سجدہ تلاوت کی آیت ہوئی، بندے نے سجدہ سنا، مجلس تبدیل کر لی، باہر آ گیا، مجلس میں باہر سے ہو کر پھر دوبارہ آیا، پھر وہی آیت پڑھی جا رہی تھی۔ اب وہ جو حاضرین مجلس تھے ان پر تو ایک ہوگا، یہ جو بندہ یہاں سے اٹھ کر گیا تو دوبارہ آیا، اس پر دو سجدے پڑھ جائیں گے کیونکہ اس نے مجلس تبدیل کی ہے۔ اس کی دو مجلس ہوں گی، اگرچہ پڑھی ہوئی ایک ہی امام ہے، ایک ہی شخص ایک ہی بار پڑھ رہا ہے، وہی آیت پڑھ رہا ہے، باقیوں پر ایک پڑھے گا، اس پر دو سجدے ہو جائیں گے۔ اسی طرح سجدہ تلاوت کی آیت شروع کی اور فوراً خیال آیا کہ سجدہ تلاوت والی آیت ہے اور چھوڑ دیا، سجدہ تلاوت واجب ہو جائے۔ آیت کا پہلا لفظ شروع کر دیا، سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، اور اس نیت سے تلاوت کرتے کرتے سجدے والی آیت آئی، اس کو چھوڑ دیا، بالکل آیت شروع ہی نہیں کی، آگے پڑھ گیا تو یہ مکروہ ہے۔ سجدے سے بچنے کے لیے ایسی کون سی اللہ معاف کرے مسئلہ بن گیا تو پڑھ دے، اور سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے تو ہوتا رہے، یہ تو اللہ کا حکم جو ہے۔ تو انسان دن میں کتنے سجدے کرتا ہے، بعض اوقات یوں بھی دیکھا جاتا ہے سجدہ تلاوت کر رہے ہیں، کسی جگہ پر تلاوت ہو رہی ہے، اس آیت کو چھوڑ دیں گے۔ ہاں یہ اس جگہ ہے، یہ مسئلہ اصل میں اس جگہ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں پر اکثر جو حالات بیٹھے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے آیت سجدہ تلاوت آ رہی ہے اور وہ تلاوت کر رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ اگر میں یہاں آیا تو سجدہ تلاوت کروں گا اور سب پر سجدہ واجب ہو جائے گا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا، اور نہ لوگوں نے مسئلہ پوچھنا ہے نہ اس نے بتایا، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہاں سجدہ والی آیت تلاوت نہ کرے، چھوڑ کر چلا جائے اور پھر کسی مقام یعنی بعد میں اپنے لیے پڑھ لے تو یا آہستہ پڑھ لے، یا تلاوت کرنی ضروری ہے تو مخفی پڑھ لے کہ صرف اپنی ذات پر سجدہ واجب ہو اور پھر لوگوں کو سنا دے۔ مثال کے طور پر یا بیان کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، یا تو پھر لوگوں کو ساتھ بتائے، لیکن بتا بھی دے تو جلسے کا جو موقع ہوتا ہے عمومی طور پر کچھ کریں گے کچھ نہیں کریں گے، کسی کے حق میں وہ رہ جائے گا، اس لیے اس سے بہتر ہے یہ اس موقع کا یہ مسئلہ ہے، وگرنہ اس کے متعلق جو باتیں تھیں، یہ سجدہ تلاوت کے متعلق جو احکام تھے وہ مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ دین کے احکام کی سمجھ عطا فرمائے۔